بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے لیے بہترین ثواب۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم والدین کے لیے بہترین ثواب کیسے پہنچائیں اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پہ احسان کرنے والے ہمارے والدین، ان کی بھی مغفرت ہو جائے اور ان کی قبر بھی روشن ہو جائے۔ اپنی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی پیارے دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ والدین کی مغفرت اور ان کی قبر روشن رہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کس طرح ثواب پہنچائے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، نفل نماز، روزہ، طواف، عمرہ و حج، قربانی، نیز غربا و مساکین پر صدقہ خیرات کر کے مرحومین کو ثواب پہنچانا شرعاً درست ہے، اور مرحومین تک نہ صرف اس کا ثواب پہنچتا ہے بلکہ پڑھنے والے یا صدقہ کرنے والے کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ان کی طرف سے غربا اور مساکین پر صدقہ کیا جائے، ان کے ثواب کے لیے کہیں کنواں کھدوایا جائے، الغرض ان تمام نیک کاموں کا ثواب والدین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نیز والدین کی قبر پر جا کر بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ قبرستان میں قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگنا مردوں کے لیے باعث مغفرت اور مستحب عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب ہلکا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے پھر ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھیں تو ان کی مغفرت بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کیا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ خیرات کر دوں کیا ان کے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہو جائے گا؟ فرمایا، ہاں، تمہارے صدقات سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا، دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو متعین فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح ملے۔ نماز جنازہ پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 ایسے مسلمان ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ
امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ میت کے قرض کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی جانب سے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ بخاری اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو ایک میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی کے بارے میں ہیں۔ جب انہوں نے اس کی جانب سے اس کا قرض ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس پر اس کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ نظر اور روزہ وغیرہ کی قضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کے ذمے روزے ہو تو اس کی جانب سے اس کا ولی روزہ رکھے گا۔ صدقہ ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ وصیت نہیں کر سکی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی۔ اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اسے اور مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کیا۔ میت کی جانب سے حج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا تھا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ وفات تک حج نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر فرمایا، ذرا بتلا، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اللہ کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہیں کر سکی، اگر میں اس کی جانب سے حج کروں تو اس کی جانب سے حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ فوت شدہ والدین کے لیے استغفار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ درجہ تجھے تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے پر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے جس عمل اور جن نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا وہ یہ ہے، علم جو اس نے سکھایا اور اسے پھیلایا، یا نیک اولاد جسے اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، یا قرآن مجید جو ورثہ میں چھوڑا، یا مسجد کی تعمیر کی، یا مسافر خانہ بنوایا، یا نہر جاری کی، یا اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں کوئی صدقہ کیا، اس کا اجر اسے ضرور ملتا ہے۔